نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں ہم سب کے دلوں سے اس کا خیال بھی نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج اتوار کا دن ہے۔ آج کے دن جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، یا رزاقو اللہ الصمد کا پاورفل مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ یہ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھ دیتا ہے تو رب کائنات اس پر بھی دولت کی بارش عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن سکپ مت کیجیے گا، چھوڑیے گا مت۔ جیسے ویڈیو ملے فوراً پڑھ لے۔ اگر فوراً کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لے۔ جیسے ہی ٹائم ملے تو آپ نے اس وظیفے کو لازماً پڑھنا۔ ہر اتوار کو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا گھر نہیں، گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے، نچاکی پریشانی، مفلسی، غریبی ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن، اتوار کے دن، آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ اس وظیفے کو آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، یا آپ خود بیمار ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی جاب، اپنی جاب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض اترنے کا سبب نہیں بن رہا، یا آپ نے اپنی قیمتی چیز یا پیسے کسی کو دیے واپس نہیں کر رہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اچھا بھلا کاروبار چلتا ہوا اچانک سے بند ہو گیا، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں، آپ کے کاروبار میں، دولت میں، رزق میں برکت نہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر جادو ٹونا، بندش، نظر بد، حسد، کچھ بھی، اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اور اچھی نیت رکھ کے پڑھیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمن رکھیے گا۔ پھر اس وظیفے کو کیجیے گا۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں، ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑھیں اور ہمیں کامیابی نہ ملے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے۔ آپ نے صرف عمل کرنا، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے، کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کے کن کہنے کی دیر اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن۔ جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں،
تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام، جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرے ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسہ، یونیورسٹی، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے یا اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جب بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا، وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کے ایک لفظ کا پڑھنا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا۔ بھی ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے رب کائنات کے 2 اسم مبارک کا ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے اللہ الصمد، اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے 2 اسم مبارک کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، وہ ہے یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔
انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔